KPK میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر 2 کارروائیاں، 11 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان ضلع میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران اپنے دستوں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ضلع خرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک اور مشترکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی انجام دی، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خوارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد دہشت گرد سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے تھے۔ ISPR کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے بھارتی سرپرستی یافتہ خارجی کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے 8 طیارے گرنے کا ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، اور پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو روس اور چین وہاں پہنچ جاتے۔ ٹرمپ امریکی صدر نے وینزویلا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے اور روس اور چین میں تمام تیل خرید سکتے ہیں جو امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ پیوٹن یورپ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ چین اور روس کے عوام سے پیار کرتا ہوں۔ پیوٹن اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے روس یا چین گرین لینڈ جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ نہیں لیتے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے اور گرین لینڈ کے لیے رقم پر بھی ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ترکی نے پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی جریدہ میڈیا ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔ پاک سعودی معاہدے کی یہ بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے اور ترکی پہلے سے نیٹو اتحاد کا رکن ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مجوزہ اتحاد میں سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکیہ جدید دفاعی صنعت اور جنگی تجربہ فراہم کرے گا۔ ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب کو 5ویں جنریشن کے کان فائٹر پروگرام میں شامل کرنے کا بھی خواہش مند ہے۔ نیشنل بینک میں متوفی ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے نیشنل بینک کے صدر کو 3 ماہ میں درخواستوں پر فیصلہ کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے 2019 اور 2022 میں دی گئی درخواستوں کو اس وقت کی نافذ پالیسی کے تحت دیکھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ متوفی ملازمین کے بچوں کی درخواستیں برسوں تک زیر التوا رہیں، کوئی فیصلہ یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جنرل پوسٹ آفس کیس کا فیصلہ سابقہ پالیسیوں پر ماضی سے لاگو نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اصولاً مستقبل پر لاگو ہوتے ہیں جب تک عدالت خود نہ ماضی کا ذکر کرے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ 2011 کی پالیسی موجودہ نافذ درخواستوں کے وقت نافذ تھی۔ اسی کے مطابق درخواستوں پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ متوفی ملازمین کے بچوں کو ملازمت سے متعلق پالیسی پر عمل نہ کرنا منصفانہ انتظامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے متوفی ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق آئینی درخواست جنرل پوسٹ آفس کیس کی روشنی میں مسترد کر دی تھی۔
آئرلینڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق آئرش ٹیم کی قیادت ایک بار پھر تجربہ کار اوپنر اور T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پال سٹرلنگ کریں گے، جبکہ وکٹ کیپر بلے باز لوکرین ٹکن نائب کپتان ہوں گے۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں شامل 15 میں سے 12 کھلاڑی گزشتہ ایڈیشن کا بھی حصہ تھے، جبکہ نئے چہروں میں ٹم ٹکیٹر، بین کیلٹ اور میتھیو ہمفریز شامل ہیں۔ یہ آئرلینڈ کی T20 ورلڈ کپ میں 9ویں شرکت ہوگی۔ آئرش ٹیم کی بہترین کارکردگی 2019 اور 2022 میں سامنے آئی تھی، جب اس نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور سابق چیمپئن ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو شکست دی۔